جی ناظرین ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہماری خصوصی نشریات مسکراتا رمضان ڈاکٹر بلند اقبال کے ساتھ. اور آج مجھے لگ رہا ہے کہ میری بہت ہی خوش قسمتی ہے, کچھ ایسا دن ہے کہ جس دن بہت بڑے بڑے لوگ اور بہت بڑے بڑے ڈاکٹرز ہماری اس ٹرانسمیشن میں شامل ہو رہے ہیں. اب جس شخصیت کا میں آپ سے تعارف کرانے جا رہا ہوں, کسی تعارف کے وہ محتاج نہیں, اور یہ بات میں رسماً یا کہنے کے طور پہ نہیں کہہ رہا, یہ بات سچ ہے کہ وہ واقعی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے, نہ صرف پاکستان میں بلکہ ان کی جو ریکگنیشن ہے وہ پوری دنیا میں ہے. دنیا میں کہیں پہ بھی جاتے ہیں تو وہ اپنے کام کی وجہ سے پہچانے جاتے ہیں, اور وہ کام ہے لوگوں کی صحت کے لیے اور ان کو مفت صحت کی سہولیات فراہم کرنا. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عبد الباری خان, پریزیڈنٹ انڈس ہاسپٹل اینڈ ہیلتھ نیٹ ورک. خوش آمدید کہنا چاہیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. سر بہت بہت شکریہ, آپ تشریف لائے, بہت اچھا لگا. آپ کو رمضان المبارک کی بہت بہت مبارکباد. آپ کو بھی جی, اور سب لوگوں کو بھی, ناظرین کو بھی مبارک ہو. تھینک یو سر. ماشاءاللہ بڑی محنت آپ کی ہے, اور رمضان المبارک سے پہلے بھی ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ مختلف ممالک کے دورے پہ تھے, خاص طور پہ یو کے اور یورپین کنٹریز کے دورے پہ تھے, اور ایک بہت اچھی کیمپین لے کر واپس آئے رمضان المبارک سے پہلے. اور ماشاءاللہ انڈس ہاسپٹل, جو لوگ کورنگی سے جن کا گزر ہوتا ہے اگر وہ دیکھیں گے تو اب ماشاءاللہ وہ حجم اور سائز میں بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے. جو خواب ڈاکٹر باری نے دیکھا تھا, بلکہ مجھے یاد ہے میرے استاد محترم بھی ہیں سول ہاسپٹل کراچی میں, جو کارڈیک سرجری کا ڈپارٹمنٹ جو بنایا تھا اور اس کو پورا چلاتے تھے ڈاکٹر باری صاحب, تو مجھے یاد ہے آج بھی کہ وہاں سے اس ویژن کا آغاز ہوا, اور اس کے بعد انڈس ہاسپٹل, اور اب یہ جو ہے وہ ہیلتھ نیٹ ورک بن گیا ہے پورا. الحمدللہ. کیا فرمائیں گے سر؟ بس جتنا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں سے اتنا بڑا کام کرا دیا. یہ ایک معجزہ ہی ہے. اور جو خواب دیکھا تھا ایک ہاسپٹل کا, وہ تو ملٹیپل ہاسپٹلز ہو گئے کراچی میں. ہم الحمدللہ ایک صبر آزما جو لوگوں کو انتظار تھا کہ یہ بڑا ہاسپٹل بن جائے, تو الحمدللہ اگست کے مہینے میں ہم نے ایمرجنسی موو کر دی تھی, دسمبر میں ہم نے او پی ڈی موو کر دی تھی, اور فروری میں ہم نے وارڈز اور تھیٹرز بھی موو کر دی الحمدللہ. ماشاءاللہ. تو اس کا اندازہ آپ یہ لگا لیں کہ ابھی جو ہاسپٹل پچھلے 17 سال سے جو چل رہا تھا وہ تقریباً اس کا کورڈ ایریا تھا 1,00,000 اسکوائر فیٹ, اور آج ہم جس بلڈنگ میں آئے ہیں اس بلڈنگ کا ایک فلور 100,000 اسکوائر فیٹ ہے. ماشاءاللہ. اور چار فلور ہم ایکٹیویٹ کر چکے ہیں, تقریباً 4.5 لاکھ اسکوائر فیٹ ہو گیا ہے. سبحان اللہ. تو الحمدللہ, اور ایک اسٹیٹ آف آرٹ جس کی پاکستان کا پرائیویٹ سیکٹر کا سب سے بڑا ہاسپٹل بن گیا ماشاءاللہ. بالکل. اچھا سر, یہاں میں ناظرین کو بتانا بھی چاہوں گا اور آپ سے بھی جاننا چاہوں گا کہ واحد ہاسپٹل ہے جہاں کیش کاؤنٹر نہیں ہے. اب آپ دیکھیں اتنا بڑا ہاسپٹل چل رہا ہے لیکن کیش کاؤنٹر نہیں ہے. سر یہ کس طریقے سے مینیج کرتے ہیں؟ دیکھ بس یہ اللہ تعالیٰ, اللہ پہ یقین کر کے جو شروع کیا تھا, اور جس وقت شروع کر رہے تھے تو 99.99% لوگ یقین نہیں کرتے تھے. 1 مہینہ 6 مہینہ سال دیا تھا کہ آپ پیسے لینا شروع کر دیں گے. جیسے آپ نے فرمایا اس دفعہ مطلب 11 اگست 2017 یہ 2024 میں ہم 17 سال کے ہو گئے ماشاءاللہ. اور وہ الحمدللہ ایک ہاسپٹل سے 13 ہاسپٹل اور 105 جو ہے ہماری پرائمری ہیلتھ کی کلینکس پورے پاکستان میں ہیں. 51 ڈسٹرکٹس میں ہمارے پبلک ہیلتھ کے پروگرام چل رہے ہیں, اور ہمارے 4 بلڈ سینٹرز ہیں, 4 فزیکلی ایبلیٹیشن سینٹرز ہیں, اور ماہانہ ہم کوئی 5 لاکھ مریض پورے نیٹ ورک پہ ٹریٹ کرتے ہیں ماشاءاللہ. ماشاءاللہ الحمدللہ. سر تو مجھے بتائیے گا کہ کہتے یہ ہیں کہ کوئی آرگنائزیشن زیادہ بڑی ہو جاتی ہے تو اس کو مینیج کرنا مشکل, اتنا ہی مشکل ہو جاتا ہے. ایک چھوٹی چیز مینیج ہو سکتی ہے لیکن جتنا ویسٹ ہوتی جاتی ہیں چیزیں اتنا اس کو, کیا واقعی آپ کو بھی اس مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ ناٹ ریئلی, اس لیے کہ ہم نے اس کی پلاننگ ایک طریقے سے کی تھی, ایک سسٹم بنایا ہوا ہے, اس کو اسی حساب سے ہم نے اس کو ایکسپینڈ کیا ہے, اور ایس او پیز بنے ہوئے ہیں, سسٹمز بنے ہوئے ہیں, اور ہم سب اس کو فالو کرتے ہیں. ٹھیک. ڈاکٹر صاحب, کیونکہ آپ کا جو امیج ہے ایک بحیثیت بہترین کارڈیک سرجن, اور سول اسپتال میں ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ کارڈیک سرجری کے فرائض انجام دیتے رہیں, تو
شروع میں لوگوں کے ذہن میں تھا کہ شاید یہ صرف ہارٹ سے ریلیٹڈ ہاسپٹل ہے, تو اب مجھے بتائیے گا کہ کون کون سی اسپیشلٹیز کا ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے؟ دیکھیں یہ تو ایک ٹیرشری کیئر ہاسپٹل تھا جس میں تمام سروسز ہو رہی ہیں, اور ہمارا بچوں کے کینسر کا سب سے بڑا یونٹ ہے جس کے اندر, جس میں پورے پاکستان سے, افغانستان سے, ایران سے, یو اے ای سے, سعودی عربیہ سے جو ورکر کلاس ہے جن کے انشورنس نہیں ہے, ان کے بچے سارے یہاں ٹریٹ ہوتے ہیں. اچھا. اور صرف ٹریٹ نہیں ہوتے ہیں, ان کا رہنا سہنا کھانا پینا وہ بھی ہماری ذمہ داری ہے, فیملی کی بھی, کیونکہ ان کے یہاں گھر نہیں ہوتے. تو سوائے نیورو سرجری کے اور بڑوں کے کینسر کے تمام چیزیں یہاں ہو رہی ہیں, ساری چیزیں ہو رہی ہیں, اس میں کوئی وہ نہیں ہے. اور اب جب نئی بلڈنگ میں چلے گئے ہیں تو انشاءاللہ اگلے سال تک یہ دونوں چیزیں بھی اس میں شامل ہو جائیں گی. تو ایک ہولسٹک کیئر, ایک چھت کے نیچے تمام کیئر موجود ہوگی انشاءاللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا مجھے بتائیے گا کہ اب نیکسٹ کیا پلانز ہیں؟ جیسے مجھے یاد ہے آج سے 4-5 سال قبل جب میں ڈاکٹر باری کا انٹرویو کر رہا تھا تو اس وقت یہ جو ہاسپٹل ہے اس کی بنیادیں شاید ڈالی گئی تھیں, اور مجھ سے سر نے کہا تھا کہ اب نیکسٹ جو ہے نا میرا ویژن یہ ہے کہ یہ پورا ہاسپٹل یہ سارے فلورز فنکشنل ہو جائیں. آج الحمدللہ وہ فلورز فنکشنل ہو گئے ہیں. ابھی جو ہے نا اب کیا آگے کا کیا یہ فیز 1 ہوا ہے ہمارا, اور انشاءاللہ ہماری کوشش یہ کہ مڈ اگلے سال تک 2026 مڈ تک یہ پورے کے پورے جو 1380 بیڈ جو ہونے ہیں وہ کمپلیٹ ہو جائیں. ہماری یونیورسٹی کی بلڈنگ بھی تیار ہو رہی ہے, اور ہمارے یونیورسٹی کے 4 کالجز تو چل رہے ہیں. نرسنگ کالج چل رہا ہے, الائڈ ہیلتھ سائنسز کا چل رہا ہے, فزیکل تھراپی ری ایبلیٹیشن چل رہا ہے, پبلک ہیلتھ فیملی میڈیسن چل رہا ہے. انشاءاللہ میڈیکل کالج بھی ہم شروع کریں گے 2026 کے اینڈ میں لے لیں گے. اچھا ماشاءاللہ انشاءاللہ. اچھا کتنے اسٹوڈنٹس کا میڈیکل کالج؟ 100 اسٹوڈنٹس کا انشاءاللہ. ٹھیک. سر یہ پرائیویٹ میڈیکل کالجز کی طرح 20 لاکھ اور 25 لاکھ فیس ہوگی یا کیا؟ جو فی پی ایم ڈی سی کی ریکوائرمنٹ ہے جو ان کی مقررہ فیس ہے اس سے ہوگی, لیکن یہ نیڈ بلائنڈ ہوگی. اگر میرٹ پہ جو بھی آئے گا اس کو پیسے نہ ہونے کی وجہ سے اس کا ایڈمیشن نہیں ہوگا, اس کے لیے اسکالرشپس ہم ارینج کر لیں گے, اسکالرشپس ارینج کریں گے. چاہے 100 کے 100 لڑکے میرٹ پہ آ جائیں اور وہ افورڈ نہیں کر سکتے ہو تو ہم انشاءاللہ ان کے لیے کریں گے. ماشاءاللہ یہ ہمارا ویژن ہے. اور اس میں اسٹینڈرڈ آف ایجوکیشن کیسے مینٹین کریں گے؟ جیسے ہسپتال کا اسٹینڈرڈ ہے ویسے انشاءاللہ ایجوکیشن ہوگا. اور ہم رن آف دا مل یونیورسٹی نہیں بنا رہے, ہم ایک ایسی چیز بنا رہے ہیں جہاں پر لوگوں کو ایک ہائی کوالٹی کا تاکہ ڈاکٹر ملیں. اور ہم نے پہلے سوچا تھا کہ ہم نہیں بنائیں گے, لیکن جب ڈاکٹرز ہم کو مل رہے تھے باہر سے, ان کی کوالٹی ہمارے لیے ایک اچھی نہیں تھی, تو ہم نے سوچا کہ ہم ایسے بنائیں کیونکہ اس کے اندر پیشن ہونا, ایمپیتھی ہونا وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. یہ چلے گا انہی لوگوں سے جو کہ ایمپیتھیٹک ہیں, جن کو پیشنیٹ ہیں, تاکہ وہی لوگ ان کو چلائیں گے انشاءاللہ. اچھا ماشاءاللہ. تو یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ 26 میں پہلا بیچ اسٹارٹ ہو جائے گا؟ اس کا اینڈ میں جو ہوتا ہے وہ پہلا بیچ آ جائے گا. 27 میں شروع ہوتا ہے, جنوری میں ایڈمیشن پروسیس شروع ہو جائے گا. 26 کے اینڈ سے پروسیس شروع ہو جائے گا, 27 میں پہلا بیچ جو ہے اس کی فرسٹ ایڈمیشن جو ہے آپ سمجھتے ہیں کہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا مجھے بتائیے گا سر کہ بیرون ملک کیسا رسپانس آپ کو ملا؟ دیکھیں ہم یہاں تک پہنچے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے, شک نہیں ہے. اور مریضوں کی دعاؤں کی وجہ سے اور پاکستانیوں کی جنراسٹی کی وجہ سے پاکستان میں اور پاکستان سے باہر آج اگر ہم یہ شروع کر سکے ہیں تو اس میں پاکستانیوں کا جو پیسہ جو باہر پڑا ہوا تھا اس کا بہت بڑا رول رہا ہے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے 3 سال پاکستان کی معاشی حالات بہت خراب تھے, ڈالرز کی شارٹیج تھی, آپ ایل سیز کھول نہیں سکتے تھے, اور پھر ڈی ویلیو بھی ہوا تھا روپی. جو ہم نے پلاننگ کی تھی 130-140 کے اوپر, اب وہ 280 کے اوپر ہم کو پرچیز آگے چلے گی. بالکل. تو الحمدللہ وہیں سے ہم کو جو ہے نا جو پیسہ تھا اس کی وجہ سے یہ ممکن ہوا, ایکسپیکٹ پاکستانیوں کی وجہ سے, کہ ہم آج یہ شروع کر سکیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا ڈاکٹر صاحب اس میں آپ کی ماشاءاللہ اتنی کامیابیاں ہیں تو لوگوں کو حسد بھی ہوتی ہے, نگیٹو باتیں بھی کچھ لوگ کرتے ہیں. کیا کہنا چاہیں گے ایسے لوگوں کے لیے جو تنقید برائے تنقید کر رہے ہوتے ہیں؟ دیکھیں اس میں یہی ہوتا ہے کہ دیکھیں یہ تو رہے گا,
جی ہاں بالکل، لوگ جیلس ہوتے ہیں، اس لیے وہ کہتے رہے بس ہم ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہتے ہیں. آپ کا کام جو ہے نا سر وہی کرتا رہتا ہے. سب سے بڑی بات، وہ سب سے بڑا جواب ہے. اور کیونکہ یہی کہتے ہیں کہ حاسدین کے شر سے محفوظ رکھے اللہ. بے شک. اور دوسرا اللہ میاں نے جو کان دیے ہیں اس کا استعمال کرتا ہوں. بالکل صحیح بات ہے. میں ناظرین کہتا ہوں کہ اب چونکہ میرا ہر دوسرے دن گزرنا ہوتا ہے ہاسپٹل کے سامنے سے، تو میں ہر وقت آتے جاتے دیکھتا ہوں. یہ شکر بھی ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کورنگی جیسے علاقے میں ایک ایسا ہاسپٹل دیا ہے جو لوگوں سے علاج معالجے کے لیے پیسے نہیں طلب کرتا، بلکہ ان کو علاج کی سہولیات دیتا ہے. اور یہ میں خود اس بات کا گواہ ہوں کہ ایمرجنسی کی جو لیول آف ایمرجنسی ہوتا ہے اس کے تحت علاج کیا جاتا ہے. جہاں لوگ یہ بھی شکایت کرتے ہیں کہ شاید ان کو وقت نہیں، ٹائم نہیں ملتا، دیر سے نمبر آتا ہے، تو میرے بھائی اس بات کو یاد رکھیں کہ ایک شخص جسے فوری طبی امداد کی ضرورت ہے اسے پہلے طبی امداد دی جائے گی. آپ کو اگر ہلکا سا کھانسی، نزلہ، زکام، بخار ہے اور آپ کو 4 گھنٹے کے بعد بھی دیکھ لیا جائے گا تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. آپ کی جان پہ، آپ کی زندگی پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. اس لیے یہ بات یاد رکھیں کہ میڈیکل یا اس فیلڈ میں یا ہاسپٹلس میں جو ٹریٹمنٹ، جو علاج کیا جاتا ہے وہ ہر کسی کی ایمرجنسی کی شدت دیکھ کے علاج کیا جاتا ہے. میں سر یہ باتیں تمام لوگوں کو یہ گائے بگائے سمجھاتا رہتا ہوں کہ اگر کسی کو انڈس ہاسپٹل بھیجنا ہوتا ہے تو مجھے پتا ہوتا ہے کہ ہاں کوئی ایمرجنسی کیس ہے تو سب پیشنٹس کو چھوڑ کے اس کو فوراً لے لیا جائے گا اور اس کو ٹریٹ کیا جائے گا. یہ بیسکلی میڈیکل پروفیشن میں یہ اصول ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ جس کی جان پہ بنی ہوئی ہو پہلے اس کی جان بچائی جاتی ہے، اس کے بعد اس سے ہلکے مریض، اس کے بعد اس سے ہلکے مریض. تو سر کیا کہنا چاہیں گے، کیونکہ کورنگی جتنا بڑا علاقہ ہے اور پورے کراچی کا ایک بہت بڑا اس پہ پریشر رہتا ہے، اور تو پورے کراچی سے آپ کے پاس، پورے پاکستان سے، میں نے یہاں تک مجھے لوگ کانٹیکٹ کرتے ہیں کیونکہ آپ کے ساتھ اکثر انٹرویوز میں دیکھا ہوا ہے، تو مختلف علاقوں سے لوگ کہتے ہیں ڈاکٹر باری سے کہہ کے ہمارا نمبر پہلے کرا دے، فلاں کرا. حالانکہ میں صاف کہہ دیتا ہوں کوئی ممکن نہیں ہو سکتا انڈس ہاسپٹل میں. اب تو اور ممکن نہیں ہو سکتا کیونکہ اب ہے یہ کہ جو ہم نے پورا نظام جو ہے ہیلتھ نیٹ ورک بنا دیا. نہیں نیٹ ورک کے علاوہ یہاں پر جو نظام ہے وہ سارا جو ہے نا کیو مینجمنٹ سسٹم ہے. آپ جاتے ہی آپ کو آپ کا پرچی مل جاتی ہے، کارڈ نمبر مل جاتا ہے، اس کو آپ اس سے پہلے والا نمبر میں نکال نہیں سکتے. ایک نکل گیا تو 2 ہی آئے گا، 2 آئے گا تو 5 ہے تو 5 کے بعد 6 ہی آئے گا، پہلا نہیں آ سکتا. صحیح بات، یہ بڑی بات ہے سر. یہ کسی کے پاس اس کا کوئی وہ نہیں ہے کہ وہ کر سکے. میں نے کبھی اگر ایمرجنسی کے وقت کسی ڈاکٹر کو، اپنے دوست کو اپروچ کر کے کوشش بھی کی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جی معذرت کر لیتے ہیں کہ جی مسئلہ یہ کسی کو وقت سے پہلے دکھانا جو ہے نا، ڈاکٹر ہوتے ہوئے چاہے اس نے خود ہی دیکھنا ہو، لیکن وہ ممکن نہیں ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ بہت بڑا سسٹم ہے جس کو معاف کیجیے گا ڈاکٹر عبد الباری خان صاحب چلا رہے ہیں. اور نہیں میں نہیں چلا رہا، اللہ چلا رہا ہے اور ٹیم چلا رہی ہے. ہاں لیکن سر آپ کی سربراہی میں، آپ کی رہنمائی میں یہ ٹیم کام کر رہی ہے، اور ماشاءاللہ جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں یہ جتنی تیزی کے ساتھ ایکسپینڈ کر رہا ہے، لیکن اس میں آپ کی مدد کی، آپ کے تعاون کی سب سے بڑی ضرورت ہے. ہم جب بیمار ہوتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں سہولیات لے لیں، لیکن جب ہم فارغ البال ہوتے ہیں یعنی ہمارے پاس ایکسٹرا پیسے ہوتے ہیں اس وقت وہ پیسے ہم ریسٹورنٹس پہ خرچ کرنے کو ترجیح دیتے ہیں، کپڑے بنانے کو ترجیح دیتے ہیں. یہ نہیں سوچتے کہ آج یہ پیسے اگر ہم انڈس ہاسپٹل میں لگا دیتے ہیں، کل کو جب ہم بیمار ہو کے وہاں جائیں گے تو ایک سیٹسفیکشن تو ہوگی کہ ہاں میں نے، جب میرے پاس یہ پیسے تھے میں نے لگائے ہیں، آج نہیں ہے تو کوئی بات. اور ویسے بھی جس لیول کی ٹریٹمنٹ انڈس ہاسپٹل میں دی جاتی ہے، کوئی بھی جائے اور وہاں آپ علاج کروائیں، اس کے بعد ڈونیشن، میرے خیال میں یہی ہوتا ہے نا، اگر کوئی افورڈ کر سکتا ہے تو ڈونیٹ کر دے ہاسپٹل میں. ڈونیشن کسی کو بل نہیں دیتے، بل نہیں دیتے، اور کسی کو فوقیت نہیں دیتے. اچھا پرائرٹی نہیں دیتے. یہ وی آئی پی کلچر پروٹوکول نہیں چلے گا، لائن پہ لائن سے آنا. اچھا چاہے بڑے سے بڑی کوئی، کبھی ایسا ہوا ہے کہ سورسز آ گئی ہو آپ کو آپ کو تو روزانہ فون آتے ہوں گے؟ پاکستان میں اگر یہ نہ ہو، پاکستان میں نہ ہو تو آپ میں ایک جھوٹ ہی بولے گا آدمی، لیکن ہم اطمینان سے برداشت کر لیتے ہیں پریشر. نہیں سن کے بس میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ آخر میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں ایک یہ بستر نہیں ہے، آپ کہیں تو میں پچھلے والے مریض کو اٹھا کے آپ کو مریض لٹا دوں تو پھر کوئی نہیں کہتا کہ ایسا کرے. اچھا 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 نہیں بالکل صحیح فرما رہے ہیں سر. یہاں اگر آپ اجازت دیں ایک چھوٹے سا وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد دوبارہ واپس آئیں گے. ناظرین وقفے کے بعد واپس آتے ہیں، کہیں نہ جائیے گا، دیکھتے رہیے ہماری خصوصی نشریات مسکراتا رمضان ڈاکٹر بلند اقبال کے ساتھ.